ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری احمد یار حقانی صاحب موجود ہیں. آپ کے سوالات ہمیں موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں. بھٹی صاحب جو لائیو لنک پہ ہمیں سوالات آ رہے ہیں وہاں سے آغاز کر لیتے ہیں. جی الطاف صاحب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں, جو ہمارے ریگولر لکھنے والے ہیں, ہمارے ویور ہیں. عافیہ شعیب ہمیں السلام علیکم کہہ رہی ہیں. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں استاد صاحب, قاری صاحب اور نوید بھائی, آپ سب کو میرا سلام ہے. اور میرا سوال ہے کہ محرم کا روزہ ہوتا ہے کیا, اور یہ کتنے روزے ہوتے ہیں؟ محرم میں عاشورہ محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے. عاشورہ کہتے ہیں 10 کو. جی. تو 10 محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی قریش کے لوگ بھی رکھتے تھے, یہودی بھی رکھتے تھے, عیسائی بھی رکھتے تھے. سب لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی بھی رکھ رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس روز اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی, تو یہ اس روز کی خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا موسیٰ تو میرا بھائی ہے, وہ بھی نبی تھے, میں بھی نبی ہوں, میرا بھائی ہے, تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں, ان کی خوشی میں خوشی منائیں, ان کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں. تو آپ نے بھی سب کو حکم دے دیا کہ روزہ رکھو. تو پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر آپ نے اجازت دے دی کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے, جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ لے. تو پھر آپ نے آخری عمر میں جا کر یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اس روز یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, تو اس لیے ان کے ساتھ تھوڑی سی مخالفت کے لیے ہم 9 کا بھی رکھیں گے. تو 2 روزے رکھنے ہیں, 9 کا اور 10 کا. اور اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے. تو علماء کرام نے وضاحت فرمائی. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ترین درجہ تو یہ ہے کہ 3 ہی رکھ لیے جائیں, اور اگر 3 نہیں تو افضل ترین پھر میں 2 ہیں, 9 اور 10 یا 10 اور 11. تو 11 کا اس لیے رکھنا ہے جو 9 کا نہ رکھ سکے, وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں 9 کا بھی رکھوں گا. تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملے گی. اچھا بھٹی صاحب, اگر کوئی صرف 10 محرم الحرام کا ہی روزہ رکھ لے, 9 کا نہ رکھے یا 11 کا نہ رکھے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ صرف 10 کا نہیں رکھنا. اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خواہش کا اظہار کیا نا تو پھر وہ 9 کا ساتھ شامل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو علماء کرام کہتے ہیں نا صرف 1 روزہ رکھے, تو وہ کہتے ہیں 9 کا رکھو, کیونکہ اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں 9 کا رکھوں گا. تو پھر وہ 1 رکھے تو 9 کا رکھے. جی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ 2 روزے رکھے, 9 اور 10 کا, کیونکہ اصل فضیلت اور شان تو 10 کی ہے, تو 9 یہودیوں کی مخالفت کے لیے ہے, تو دونوں روزے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. سر آگے پوچھا گیا ہے کہ جمعے کے خطبے کو مختصر رکھنے اور نماز لمبی پڑھانے کا جو حکم دیا گیا ہے, اس اختصار اور طوالت کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اس کو آپ منٹوں کے اندر, گھنٹوں کے اندر معیر نہیں کر سکتے. جی. ہر جگہ کی ضرورت الگ ہے, ہر جگہ سامعین کی ضرورت الگ ہے. تو اپنے اپنے ماحول کے لحاظ سے اس کو مختصر اور طویل کیا جا سکتا ہے. جی. عموماً ہمارے ہاں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی نماز پڑھانا اور مختصر خطبہ دینا یہ آدمی کے سمجھدار اور فقیہ ہونے کی دلیل ہے. لمبی نماز لمبی پڑھائے, نماز لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو, مختصر ہو. ٹھیک ہے. تو یہ امام اور خطیب کے سمجھدار اور فقیہ ہونے کی علامت ہے. اس حدیث کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو. مختصر. جی. اور آج کل حرمین میں بھی ایک آرڈر آ گیا ہے کہ خطبہ اور نماز 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بھئی ان کی تو مجبوری ہے, رش ہوتا ہے اور گرمی کی شدت تھی ان دنوں, تو وہاں اگر اس طرح کا آرڈر آئے تو بات سمجھ بھی آتی ہے کہ لوگ سڑکوں پر. اور پچھلے سال جب میں نے حج کیا تھا تو ایک ہمارے حاجی صاحب کے پاؤں جل گئے تھے. کیسے؟
وہ جو پلاسٹک کی چٹائی تھی وہ انہوں نے سڑک کے اوپر بچھائی اور نماز پڑھنے کے دوران وہ چٹائی پگھل کے ان کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی. اللہ، اس قدر درجہ حرارت تیز ہوتا ہے. گرمی اتنی تو زیادہ. وہاں تو 15 منٹ کے اندر دونوں چیزیں کر لی جائیں تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عوام ہے اس کو مسئلہ سمجھانا بھی ہے. ایک مسئلہ بھی آپ سمجھائیں تو 10 15 20 منٹ تو لگیں گے. تو اس لیے ہمارے ہاں خطیب اگر مختصر کرے تو 10 15 20 آدھا گھنٹہ یہ معقول ٹائم ہے. ٹھیک. اور نماز 15 منٹ میں بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام خطبات کی نسبت جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے اور عام نمازوں کی نسبت جمعہ کی نماز تھوڑی طویل ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کمپیریزن ہے کہ جمعہ کا خطبہ 10 منٹ کا ہو اور نماز 15 منٹ کا ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ دیگر خطبات تو آپ گھنٹہ 2 گھنٹے بھی دے سکتے ہیں. لوگوں کی ضرورت ہو. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کے بعد خطاب کرنا شروع کیا تو زور ہو گئی، پھر عصر ہو گئی، پھر آپ نے دونوں نمازوں کو جمع کیا اور پھر بھی خطاب جاری ہے. شام تک خطبہ جاری رہا اور آپ نے ان کو ہر چیز بتائی تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ سارا بتایا. وہ کہتے ہیں جس نے یاد رکھا سو رکھا، جس کو یاد رہ گیا سو رہ گیا، جو بھول گیا سو بھول گیا. تو اتنا طویل خطبہ بھی آپ سے منقول موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام خطبے طویل ہو سکتے ہیں لیکن جمعہ کا خطبہ ضرورت مند بھی ہیں، لوگوں نے کاروبار کے لیے بھی جانا ہے تو اس کو مختصر ہونا چاہیے. لیکن کتنا مختصر؟ لوگوں کی جس سے ضرورت پوری ہو جائے، لوگ جس سے بات کو سمجھ جائیں. آپ جو بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 2:30-3 بجے تک خطبہ ہی جاری رہے، 12 بجے شروع ہوا اور 3 بجے تک جاری رہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں بھی ایک مسجد میں جمعہ کے لیے گیا. مسجد بری تھی، رمضان تھا، باہر بارش آ گئی. اب جو سین میں لوگ تھے انہوں نے مولوی صاحب سے کہنا شروع کر دیا کہ مولوی صاحب جمعہ ختم کر دیں، باہر بارش آ گئی ہے. تو مولوی صاحب ایک دلچسپ قصہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے یار ہونے تو چس آئی ہے، ابھی تو مزہ آنے لگا ہے، میں تو اس کو مکمل کر کے ہی چھوڑوں گا. اچھا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ خطبے کی بے ادبی ہے. ٹھیک. خطبے کو با مقصد ہونا چاہیے، پر مغز ہونا چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے. تو 15 20 30 40 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے کویسچن آ گئے ہیں لائیو لنک پہ بھی، میں چاہوں گا کہ ان کے مختصر ہم جواب دیتے جائیں، کوشش کیجیے گا. قاسم حسنین ہمارے یہ بھی ریگولر لکھنے اور دیکھنے والے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. ہمیں سب کو سلام کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم عمرے کے لیے جائیں تو صرف ایک عمرہ کریں یا ایک سے زائد کر سکتے ہیں، اور کیا کسی اور کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ مبارک تو یہ تھا کہ جب آپ ایک دفعہ سفر کر کے گئے ہیں تو ایک ہی عمرہ آپ نے کیا ہے. جی. آپ کی زندگی میں ایک ہی سفر میں 2 عمرے ثابت نہیں ہیں. صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں، حالانکہ اس دور کا سفر دیکھیں کتنا پر مشقت تھا. مدینہ سے چلیں تو 8 دن لگتے ہیں پیدل، سواریوں پر، گرمی کی شدت. اس کے باوجود بھی کسی نے دوسرا عمرہ ایک سفر میں جا کر نہیں کیا. جی. ہمارے ہاں اب یہ رواج زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جو شخص جاتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری فیملی کا جو الگ الگ عمرہ کر لیا ہے. اور پھر مسائل بھی ہوتے ہیں کہ پہلے عمرے پر بال کٹائے تھے، دوسرے پر ٹینڈ کرا لی تھے، اب بال ہی نہیں ہے، اب کیا کروں. تو مشکلات ہیں. تو سنت کے مطابق چلیں تو آپ ایک عمرہ کریں جب آپ مکہ گئے ہیں، اور اگر آپ مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گئے ہیں اور وہاں سے واپسی پھر ہو گئی ہے تو مدینہ سے واپس آتے ہوئے دوسرا عمرہ کر لیں. اور اگر وہ عمرہ آپ کسی عزیز فوت شدہ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف سے کر لیں. ٹھیک ہے. قاسم حسنین صاحب، اگر آپ اتنے کویسچن بھیجیں گے تو پھر تو باقی سب کا حق مارا جائے گا، تو کائنڈلی ایک کویسچن پہ گزارا کر لیں، پھر ہم کوشش کریں گے کہ اگر کیو بن جائے تو اور بھی شامل کر لیں گے. آگے داؤد صاحب ہمیں لکھ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں محترم قاری صاحب، کیا قرآن کا ترجمہ یاد کرنے کا بھی اتنا اجر ہے جتنا عربی میں یاد کرنے کا؟ نہیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں نا الف لام میم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. جی. تو ترجمہ پڑھنے کا ایسا ثواب تو نہیں ہے، البتہ آپ کی ہر نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک ہوتی ہے.
आप तर्जमा पढ़ रहे हैं कुरान को समझने के लिए, कुरान पर अमल करने के लिए, लोगों को इस पर अमल करने का बताने के लिए, उसका भी अजर व सवाब है। लेकिन आप कहें कि मुझे हर हरफ पर 10 नेकियां मिलेंगी, तो वो इस तरह से नहीं है। वो कुरान जो अल्लाह की कलाम है उस पर है। यकीनन। एक कॉलर और हैं जो उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबीला साहिबा लाहौर से कॉल कर रही हैं। शुक्रिया आपने कॉल की। फरमाइए क्या सवाल है आपका? मैं एक्चुअली सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर हमारी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है तो उसका एहसन तरीका क्या है अदा करने का, और अगर कज़ा उम्री जो है कज़ा नमाजें हैं उनको कैसे अदा किया जाए? जी ठीक है, मैं भी जवाब लेता हूँ। आपके कॉल करने का शुक्रिया। सर फरमाइएगा। फजर की नमाज अगर आप सोए रह गए, अलार्म बजा, आप नहीं उठ सके नींद के गलबे की वजह से, किसी ने जगाया नहीं उठ सके, तो जैसे ही आँख खुले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मन नाम अनिस सलाती और नसीहा फल युसल्लिहा इज़ा ज़करहा, कि जो बंदा भूल जाए या वो सोया रह गया है तो नमाज को कब अदा करे। हमारे यहाँ अमूमन रिवाज क्या है कि आज फजर की नमाज रह गई तो कल फजर के वक्त उसको अदा करेंगे। नहीं है, गलत। 24 घंटे इसको डिले नहीं करना, बल्कि जैसे ही आप बेदार हुए हैं या आप भूले हुए थे, आपको याद है ओह मेरी तो नमाज रह गई, तो फौरी उसको अदा करना है। यही उसका असल वक्त है। तो उसको ज़ोर के साथ पढ़ेंगे, ये भी गलत। असर के साथ पढ़ेंगे, ये भी गलत। अगले दिन फजर के साथ पढ़ेंगे, ये भी गलत। जैसे ही आप उठे हैं उसको फौरी अदा कर लें, चाहे वो उजाला हो चुका है, रोशनी आ उजाला चुकी है, हो चुका है, रोशनी हो चुकी है, किसी भी वक्त सूरज आप निकल उठें। चुका है, ठीक है। जिस वक्त भी आप बेदार हुए फौरी अदा करें। उसको मज़ीद डिले नहीं करना कि अब मैं नाश्ता कर लूँ, अब मैं ये कर लूँ, अपने सारे काम निपटा सबसे के पहला काम ये करें। सबसे पहला काम वुज़ू करें और नमाज़ पढ़ें। ठीक हो और गया। जो अगर एक से ज़ायद नमाज़ें रह जाएं, जी वो क़ज़ाए उम्री का पूछ रही थी, कितनी नमाज़ें रह जाएं। मोमिन की नमाज़ें सफ़र की वजह से रह गई हैं 2-4, या बीमार था तो 2-4 रह गई, तो उसको तरतीब के साथ पढ़ें। ठीक है। बट साहब वैसे भी हम बड़ी दफ़ा इसका रिप्लाई कर चुके हैं। एक लाइव कॉलर है, उनकी जाने बढ़ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा साहिबा लाहौर से कॉल करिए। शुक्रिया कॉल की। फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये पूछना, मेरे एक भाई हैं, हमारे प्रॉपर्टी का मसला है, वो ना बददुआएं देता है कि मैंने तुम्हें सेल नहीं करने देना। जो भाई हैं, 2 भाइयों को बहुत ज़रूरत है पैसे की ना, तो वो कहते हैं हमने अपनी बच्चियों की शादी भी करनी है, गलत घर बना, जैसे माँ बाप फौत हो चुके हैं, लेकिन वो छोटा भाई वो मानता नहीं है। एक भाई और है, वो उसकी भी यानी कि वो फौत हो चुके हैं, उनकी वाइफ उस घर में रह रही हैं, लेकिन वो ना हमें सेल नहीं करने दे रहे वो उस घर को। अब वो बददुआएं देता है या उसकी बददुआएं हम पे असर होगी। अब मैं किसका साथ दूँ? मैं एक बहन हूँ, वो कहते हैं मुझे डर लगता है, मैं किसका साथ दूँ? उन भाइयों का साथ दूँ जिनको प्रॉपर्टी चाहिए, या उसका साथ दूँ जिनको? मुझे बड़ा कुछ इसके बारे में कुछ बता दें, आपकी मेहरबानी होगी। जी शुक्रिया आपने कॉल की। अभी मैं जवाब लेता हूँ बड़ी साहब। सर प्लीज़ फरमाइए। अभी पिछले प्रोग्राम या उससे पिछले प्रोग्राम में हमने एक सवाल का जवाब दिया था, जी जी। जिसमें एक बहन ने कहा था जी 20 साल के बाद मेरे भाई मुझे हिस्सा दे रहे हैं, और दे रहे हैं वो पुराना 20 साल पहले वाली मालियत के हिसाब से दे रहे। उसको देखिए, वो 1 मिलियन क्रॉस करने वाला है, और उस पर लोग इतने अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। अमूमन बेटियां बहनें अपने अपने गम का इजहार कर रही हैं कि मुझे भी प्रॉपर्टी नहीं मिली, मेरे भाई भी पी गए, मेरे भाई भी खा गए। तो इधर भी सूरत हाल वही है कि जो भाई उस आबाई घर में रैश रखे हुए है वो बददुआएं भी दे रहे हैं। हद हो गई है। एक तो हकदार को हक नहीं दे रहा और बददुआएं भी और दे रहे। बददुआएं भी दे रहा है। तो मेरी बहन मुतमिन रहें कि मज़लूम की बद्दुआ लगती है, ज़ालिम की नहीं लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मज़लूम की बद्दुआ इस तरह ऊपर जाती है जैसे रॉकेट जाता है, और लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाब, अल्लाह उसको कबूल भी ज़रूर कर लेता है, कोई पर्दा और हाइल नहीं होता। लेकिन ज़ालिम के बारे में नहीं कहा कि ज़ालिम की दुआ भी कबूल हो जाती है। तो इसलिए बेफिक्र होकर आपको मज़लूम का साथ देना चाहिए। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी बहन जिसको हक़ चाहिए, जिस भाई को हक़ चाहिए, उनके साथ मिलकर इस भाई ज़ालिम से हक़ की वसूली की कुरा निकालें। अच्छा बड़ी साहब, बल्कि यहाँ पे ना ये वाक़या कोट करना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, कारी साहब के साथ भी, हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ, साथियों के साथ हो जाता है ये कि आपके पास किसी ने आके गाड़ी का शीशा नॉक किया, आप जब आपने विंडो नीचे की तो उसने कहा कि पैसे चाहिए मुझे, तो आप कहते हैं कि यार अभी मेरे पास चेंज नहीं है। समटाइम्स आप दे देते हैं, कभी आपके पास नहीं भी होता तो आप कहते हैं चलें फिर सही दो। आपको बाकायदा मुंह भर भर के बददुआएं दे के जाते हैं, वो तेरा एंज हो जाए, तेरा इस तरह, यस बुरा भला कह के जाते हैं। तो ये कौन सी बददुआएं हैं सर?
تو یہ وہی بات ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، داؤد صاحب ہمیں لکھ رہے ہیں جزاک اللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر دراز فرمائے. جی آمین آمین. آپ کو دعائیں مل رہی ہیں قاری صاحب. اچھا بڑی صاحب، کیسا خوبصورت یہ لگتا ہے، یہ فیل کتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ہم کسی کی رہنمائی کر سکیں اور جو شرعی اور دینی اصولوں کے مطابق ہو، اور وہ دل خوش ہونے کے بعد آپ کو دعائیں دیں. بڑی اچھی پلیئر والی فیل آتی ہے. تو ٹھیک ہے، اب چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گا ایک چھوٹا سا کویسچن اور کر لیا جائے، اس کوئک آنسر آ جائے گا. ایک چیز جس کی اصل مالیت 500 ہے اور مالک کا حکم ہے کہ 500 سے کم سیل نہیں کرنی، بس مجھے اس کے 500 چاہیے، مالک کہہ رہا ہے. اگر ملازم اس کو 600 میں سیل کرتا ہے تو کیا اوپر والے 100 روپے ملازم رکھ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مال مالک کا ہے جی. یہ بیچنے والا اس کا مالک نہیں ہے. جی. مالک اگر اس کو اجازت دے دے کہ بھائی میری چیز کی مالیت 500 مجھے چاہیے، آپ جتنا اوپر بیچ لو آپ کا وہ منافع آپ کا، پھر تو اس کا حق ہے. اور اگر وہ اس کو پے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 500 سے کم نہ بیچو، تو اس کو 500 پر ہی بیچنی چاہیے. 600 کو کیوں بیچ رہا ہے؟ گاہک پر ظلم ہو رہا ہے. تو مالک نے جب کہا ہی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ منافع کماؤ، تو اس کو ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور اگر مالک کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے اوپر والا 100 رکھنے کی، تو پھر اس کا 100 اوپر رکھ کے بیچنا اور اس منافع کو اپنی جیب میں ڈالنا دونوں ناجائز ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بزنس کر رہے ہیں، آپ کے ملازم نے کوئی چیز سیل کر دی ہے، اگر اس کی قیمت 50 لاکھ ہے اور اس نے 52 لاکھ کی سیل کی ہے، واٹ ایور جو بھی چیز ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے 50 کہا تھا، یہ میں نے 52 کی سیل کی، تو یہ 2 اب میرا ہے. اس بارے میں بتائیں. غلط. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو 50 ہی میں بیچنے کا کہا تھا تاکہ کسٹمر کی بھی تھوڑی سی خیر خواہی ہو جائے. اس نے جو 2 اوپر رکھ کے بیچا تو اس نے کسٹمر کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی اجازت کے بغیر بیچا ہے تو وہ منافع اس کا نہیں ہو جاتا. مالک تو آپ ہیں، آپ اس کو پے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، تو وہ زائد منافع اس کا رکھنا جائز نہیں. جائز نہیں. ایک لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. سرفراز صاحب ساہیوال سے کال کر رہے ہیں. سر پوچھ لیجئے کیا سوال ہے آپ کا. سر ایک پیغام ٹی وی کی ٹیم سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھولے، الحمدللہ، آپ ایک اپنا انٹرویو دیں اور وہاں پہ جو میزبان ہیں وہ مفتی صاحب ہوں اور آپ مہمان ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جزاک اللہ. دوسرا ہے کہ جس طرح ابھی جنگ کا رواج نہیں گھوڑوں وہ تکبر اور ریاکاری کرتے ہوئے گھوڑوں کی تجارت جیسے عام تجارت عام جانوروں کی تجارت ہے، گھوڑوں کی تجارت کیسی ہے؟ جنگ کا ماحول نہیں ہے، ریاکاری اور تکبر سے بچتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور ہم 2 بھائی ہیں، دونوں بھائیوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ نیک دامن پاک دامن کو رشتہ عطا کر دے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی سرفراز صاحب، آپ کی اس خوبصورت رائے کا بہت شکریہ جی. مینجمنٹ سن رہی ہے، ریکارڈ پہ ہے یہ بات، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور دوسرا جو آپ کا کویسچن ہے میں ایڈریس کرتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ آپ کائنڈلی اس کا جواب دیں. بھٹی صاحب، گھوڑوں کی تجارت ہے، جنگ کا ماحول تو نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. اور گھوڑے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں برکت تا قیامت رکھ دی ہے. ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں گھوڑے ابھی استعمال نہیں ہوتے، ابھی بھی ہوتے ہیں بھائی. گھوڑے خچر ابھی پہاڑی علاقے میں ہماری افواج باقاعدہ پالتی ہے، استعمال کرتی ہے پہاڑوں کے اوپر اسلحہ لے جانے کے لیے. لاہور شہر میں سر مال روڈ پہ وہ اس کی باقاعدہ گارڈ ہے، موجود ہے جی. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا بھی کی ہے برکت کی. تو اس کے اندر آپ کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے ان کی گھوڑوں کے اندر. اس کو پالنا، اس کو بیچنا جائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اگر تجارت کریں تو بھی جائز ہے. اور ابھی اگر جنگوں میں استعمال زیادہ نہیں ہے تو عام استعمال میں تو گھوڑے ہیں نا جی، تو اس کو پالیں، اس کو بیچیں، بالکل جائز. اور دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے لیے اچھے دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح عطا رشتے عطا فرمائے. آمین. تو میرے بھائی تھوڑی سی اپنی شرائط نرم کر لیں، رشتے بے شمار ہیں. پچھلے دنوں ایک سروے آیا تھا کہ 1 کروڑ سے زائد بچیاں 30+ موجود ہیں، تو ان میں نیک صالح وافر موجود ہیں. اپنی شرائط تھوڑی شرائط نرم کر دیں تو دونوں طرفین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. قاری احمد حقانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اور میں انٹرویو کی تیاری شروع کرتا ہوں ذرا. ٹھیک ہے جی، پروگرام جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.